السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 153 سے 163 تک، سورۃ البقرہ سپارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 سے 163 تک۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مستعینو، تم سب مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور مت تم سب کہو، لمن، اس شخص کے لیے، یقتل، جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سب شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ، کچھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور کمی کر کے،
من الاموالی مالوں میں سے، والانفسی اور جانوں میں سے، والثمراتی اور پھلوں میں سے، وبشر اور آپ خوشخبری دے دیجئے صابرین صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون سب لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات عنایات ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، وَأُولَئِکَ اور یہ وہی لوگ ہیں، ہم المہتدون سب ہدایت یافتہ۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن حج البیت پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم قدردان ہے، علم والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو سب چھپاتے ہیں، ما انزلنا اسے جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل سے، والہدا اور ہدایت کو، من بعد بعد اس کے، ما بیناہ ہم نے بیان کر دیا اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ وہ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح بھی کر لی، وَبَيَّنُوا اور بیان کر دیا سب نے، فَأُولَئِکَ تو پس یہی لوگ ہیں، اتوبو میں رجوع کرتا ہوں، علیہم ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم یہ وہی لوگ ہیں ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین تمام کے تمام، خالدین وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یا حرف ندا میں سے ہے، الذین اسم موصولہ ہے جو کہ ملانے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینو مدد طلب کرو. استعینو کا روٹ ہوگا عین واو نون. مدد طلب کرو بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاتی اور نماز کے. ان اللہ بالصبر، صبر کا روٹ ہوگا صاد با را. والصلاتی اور نماز کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صاد بار اس کا روٹ ہے. صابر کی جمع کیا ہے؟ صابرین. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت کی بات کا جواب دینا ہے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کیا ہمیں حکم کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. تو پتہ چلتا ہے کہ استعانت کی یعنی مدد کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ مدد جو دنیاوی اختیار میں ہو، میں نہ ہو، یعنی دنیاوی اسباب سے بالکل بالاتر ہو. ایک استعانت وہ ہوتی ہے
جیسے کوئی انسان کسی مخلوق میں اللہ کے اوصاف سمجھے اور کہ بیماری سے مجھے کوئی شفا دے دے گا یا مجھے کوئی اولاد وغیرہ دے دے گا، کیونکہ یہ والی استعانت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس میں اس کا کسی مخلوق میں اس صفت کو ماننا جو ہے یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ استعانت جو ہے وہ خاص اللہ رب العزت کے لیے ہے، نہ تو کوئی شفا دے سکتا ہے بیماری سے، اور نہ ہی کوئی اولاد دے سکتا ہے، اور نہ ہی انسان کے لیے کوئی اچھا یا برے کا اختیار، یعنی نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ بھی صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اور استعانت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اسباب عادیہ، یعنی انسان کو جو کہ ظاہرہ سبب ہوتے ہیں اس کے لیے انسان کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، جیسے کہ تعلیم کے لیے انسان کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، روزی کمانے کے لیے کوئی ذریعہ معاش چاہیے ہوتا ہے، اور ضروریات زندگی میں ظاہری اسباب اور وسائل کا جو محتاج ہونا ہے یہ مدد در حقیقت غیر اللہ سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے ہے، کیونکہ ان اسباب کے ذریعے جو مدد حاصل کی جاتی ہے اس کے متعلق یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اسباب بھی اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں، اور اس نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان وہ کام کرے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کریں گے۔ تو اس قسم کی مدد بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہی حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں بار بار ہم یہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے کسی چیز کو، یعنی کچھ چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرے تو تب بھی اللہ سے مدد طلب کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ طلب کرے، کیونکہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کی طرف فقیر اور محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ غنی اور بے پرواہ ہے۔ تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے اس میں کہ ہر کام میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اسی کے ہی محتاج رہنا ہے، کسی اور سے جو ہے وہ اسباب جو کہ مخلوق کے اختیار میں نہیں، ان سے مدد نہیں مانگنی، نہ شفا کے بارے میں، نہ اولاد کے بارے میں، نہ نفع اور نقصان کے بارے میں۔ ہاں، جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو اختیار کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے اختیار ہیں، باقی اصل مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، ایک تو صبر سے مدد لو، اور دوسری الصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ تو نماز جو ہے وہ اعمال صالحہ میں سے ایک بہت بڑا جز ہے۔ صلاۃ، نماز جو ہے وہ انسان کو کیا ہے، جس کا روٹ جو ہے وہ صابا را ہے، اور صبر کا روٹ، صلاۃ کا روٹ جو ہے صلاۃ بھی جو ہے وہ صاد سے ہی شروع ہوتا ہے، اور صبر کا لفظ بھی جو ہے وہ صاد سے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت جب نماز کے ذریعے کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا صبر ہے۔ تو اعمال صالحہ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو لوگوں کے وسیلے اور وسائل سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ بطور وسیلہ پیش کرنے چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان کو بہت مشکل ہو رہی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے اور بڑی طلب کے ساتھ مانگنا چاہتا ہے تو وہ اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک کہانی سنتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایک حدیث ہے جو کہ بخاری کی حدیث ہے
کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، ایک پتھر گرنے کی وجہ سے جو تھا وہ غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ تینوں لوگ جو تھے وہ وہاں پر بند ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اپنے نیک اعمال کو تلاش کر کے اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے والدین کی خدمت کا عمل پیش کیا، دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زنا سے دور رہنے کا عمل اپنا پیش کیا، اور تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، کام کے بعد اس نے اپنا حق طلب کیا، میں نے اس کو مزدوری دینی چاہی تو وہ اسے کم جانتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا یہاں تک کہ گائے کا ایک ریوڑ جو تھا وہ بن گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آیا اور اس نے مجھ سے اپنی مزدوری جو تھی طلب کی، میں نے وہ ریوڑ اسے دے دیا۔ انہوں نے اس اعمال صالحہ کو بنا کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پتھر جو تھا وہ غار کے منہ سے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات جو تھی وہ نصیب فرمائی۔ تو انسان اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر سوال کر سکتا ہے۔ تو صبر کی امام راضی نے 3 قسمیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ صبر ہے کیا چیز۔ نمبر 1 آپ اپنے اس میں نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں، اپنے نفس کو ناجائز اور حرام کاموں سے روکنا صبر ہے۔ نمبر 2 نفس کو عبادات اور اطاعت پر مجبور کرنا، یعنی انسان کا نفس نماز پڑھنے کو نہیں چاہ رہا لیکن وہ زبردستی اس کو عبادت اور اطاعت پر جو ہے وہ مجبور کرتا ہے۔ اور نمبر 3 مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی ہر آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھنا اور اس سے اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ اگر مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کے اظہار غیر شعوری طور پر کوئی کلمہ نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ یعنی انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ ادا نہ کرے جو کہ بے صبری والا ہو اور اللہ کی معصیت پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہو، کیونکہ ایسے وقت میں اپنے وجود کو شریعت کی نافرمانی سے روکنا ہی جو ہے وہ صبر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت آپ کے پاس آئی جو کہ اپنے بچے کی موت پر جو تھی وہ غم میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کر۔ اس عورت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لے جانے کے بعد اسے بتلایا گیا، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، تو اسے بتلایا گیا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ سن کر پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہ سکی، تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بے شک صبر تو وہ ہے جو پہلے صدمے پہنچتے ہی کیا جائے۔ یعنی انسان اگر واویلا مچا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو چپ کروا لے تو وہ صبر نہیں، صبر وہ ہے جو کہ پہلی حالت میں پہلے موقع پر ہی جو ہے وہ صبر سے کام لیا جائے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 پر جو ہیں وہ دیے ہیں۔ مومن کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ 2 حالوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ 2 حالوں میں ہوتا ہے تو وہ صاحب نعمت ہوگا، یا تو وہ دنیاوی نعمتوں سے محروم ہوگا، اور جب صاحب مومن کو کے پاس نعمت ہو اور اسے شکر کرنے کا حکم ملے تو وہ نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کا شکر ادا کرے گا، اور اگر وہ نعمتیں اسے نہیں ملتی تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر اس کو اس کی کتنی اچھی حالت ہے اور ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، تو یہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو دیا ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اگر راحت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر پا لیتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے اجر عظیم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے صابرین کے ساتھ معیت کا اعلان کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابر کی جمع کیا ہے؟ صابرین۔ تو جیسے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری انہوں نے تفسیر اس کی ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟
وہ اٹھیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. یعنی وہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ اٹھیں اور بغیر حساب کے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے. تو فرشتے انہیں سوال کریں گے ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جواباً کہیں گے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. فرشتے پھر سوال کریں گے کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے یہی تمہارا بدلہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جو ہے وہ پورا پورا اجر سبحان اللہ دیا جائے گا. تو صبر کرنا ہے تو مشکل، لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرگی زدہ عورت نے، یعنی مرگی کے اسے دورے پڑتے تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شفا کے لیے دعا کی درخواست کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے شفا کی دعا کر دوں تو تجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا فرمائے گا. اگر تو اس پر صبر کرے تو تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گی. اس نے کہا میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے. تو یہ ہے صبر. اور صبر کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کی معیت کا اعلان کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نماز اور اس کے ساتھ مدد طلب کرنا، یعنی جب تکلیف میں انسان کے پاس زیادتی ہو جائے اور صبر میں کمی واقع ہو تو اللہ کے ساتھ انسان کو گہرا تعلق جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے، جو کہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. اور نماز مومن کا رشتہ ایسا اس سے ایسا چشمہ فیض سے جوڑتی ہے جس کا فیضان جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. جب انسان کو کوئی پریشانی آئے، کوئی دنیاوی یا دینی کوئی بھی تکلیف آئے تو کیا کرے انسان؟ نماز کے لیے جو ہے وہ فوراً کھڑا ہو جائے، کیونکہ نماز جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی کنجی ہے اور مومن کو تنگ ماحول سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کا قلب جو ہے وہ سکون اور اس کے اطمینان کا ذریعہ جو ہے وہ نماز بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگی محسوس کرتے تھے تو کثرت سے نماز پڑھتے تھے، یعنی نفل وغیرہ پڑھ لیتے تھے. اسی طرح جب آپ نے فریضہ رسالت کا اعلان کیا تو پہلی ہدایت ہی جو تھی وہ نماز کی گئی. اور جیسے کہ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑا ہو رات کے وقت مگر تھوڑا. تو کیونکہ صبر جو ہے وہی انسان کو نماز کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر انسان کے اندر صبر نہیں تو وہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا ہی نہیں سکتا. جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ نماز جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. الا علی الخاشعین وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر جو ہے وہ بھاری نہیں، کیونکہ جن کے اندر حقیقی عاجزی ہوتی ہے ان کے لیے نماز پڑھنا جو ہے وہ کوئی بھاری نہیں ہوتی. اور حقیقی عاجزی کب آتی ہے؟ جب انسان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہو، اللہ کے لیے اس کے اندر محبت ہو، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہوتی ہے. اور جب انسان ربانی بنتا ہے تو اس کا اظہار کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ نماز ہے. تو ہمیں اپنا اپنا بھی جائزہ لینا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہم کتنے شوق سے جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے اندر کتنی خوشی اور کتنا جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے فوراً جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اور اگر ہم صرف فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں اور ہمارے اندر شوق نہیں ہے تو وہ نمازیں تو نمازیں ہو جائیں گی لیکن اس کی وہ قدر و قیمت اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہوگی. تو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں اپنا شوق جو ہے وہ بڑھا لینا چاہیے اور سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہمیں نماز کی طرف جو ہے وہ لپکنا چاہیے، کیونکہ نماز ہی سب سے بڑی
جو ہے وہ عبادت کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ بھی جو ہے وہ نماز ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن یقتل، اس شخص کے لیے جو مارا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ولا تقولوا لائے نہیں ہے، اور روٹ اس کا ہوگا کاف واو لام، یقتل جو مارا جاتا ہے، قتل سے کاف تا لام اس کا روٹ ہوگا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، ان لوگوں کو تم مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہا یا اس کا روٹ ہوگا، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پچھلی آیت میں نماز اور صبر کے ذریعے مدد کرنے کا حکم جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور تاکہ اس عمل سے جو ہے وہ اقامت دین کا راستہ جو ہے وہ ہمارا ہموار ہو۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے مال اور اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو اس سے بھی دریغ نہ کرو، اور یہ خیال مت کرنا کہ تم اپنے مال اور اپنی جانوں کو ضائع کر بیٹھو گے اگر تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، بلکہ شہادت کی موت تو تمہیں اس سے اصل زندگی جو ہے وہ ملے گی، اور عارضی مال کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے نوازیں گے، کیونکہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو انسان پھر اپنی جان اور مال کی قربانی کرنے سے جو ہے وہ دریغ نہیں کرتا، اس کو بہت ہی لذت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ جب بدر کے دن شہید ہونے والے 14 شہداء کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی، تو لوگ کہنے لگے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مر گیا ہے، دنیا کی نعمتوں سے اور لذتوں سے جو ہے وہ محروم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، وہ محروم نہیں ہوئے، وہ کیا ہیں؟ ولا تقولوا، اور تم مت کہو، لمن یقتل، اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے، اموات مردہ، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، اور شہداء کو جو ہے وہ حیات برزخی جو ہے وہ حاصل ہے، اور وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق جو ہیں وہ پاتے ہیں، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ عرش کے نیچے لٹکنے والی قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ ہمیں تو آپ نے وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ پھر ان سے یہی سوال کیا گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہنے لگے، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیج جائیں، اور ہمیں تو دنیا میں دوبارہ بھیج اور ہم تیری راہ میں جہاد کریں اور دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا اجر جو ہے وہ پائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، شہید ہی ایک ایسا ہوگا جو دنیا میں دوبارہ آنے کی جو ہے وہ طلب کرے گا کہ اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اور میں تیرے راستے میں جو ہے وہ دوبارہ شہادت جو ہے وہ پاؤں۔ یعنی شہادت کا اتنا مزہ اور اتنی اس کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو ملیں گی۔ تو شہادت کی فضیلت کیا ہے؟ جیسے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام اعمالوں میں سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا اور اس حال میں کہ صبر کے دامن کو تھامے رکھے اور تیری نیت بھی خالص ہو، یعنی ایک اللہ کی رضا
تیرا مقصد ہو تو دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے اور پیٹ پھیر کر میدان جہاد سے نہ بھاگے۔ پھر اس نے سوال دہرایا، آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، تیرے گناہ تو سارے ہی معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض جو تو نے طاقت ہونے کے باوجود واپس نہ کیا وہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ شہید کا بھی سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض جو ہے وہ اس کا معاف نہیں ہوگا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یعنی قرض اتنی بری چیز ہے جو کہ شہادت بھی جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں بھی جو ہے، ہمیں جو کیا سبق اس میں مل رہا ہے کہ ہمیں بھی شہادت کا شوق جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، اور اگرچہ انسان شہادت کے درجے کو نہ بھی پہنچ سکے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے مسلم کی کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے شہادت طلب کرے، من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو شخص صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے شہادت طلب کرے، اللہ اسے شہیدوں کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ میدان جہاد کی بجائے وہ اپنے بستر پر ہی فوت کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان کے دل میں شہادت کی جو ہے وہ تڑپ ہونی چاہیے اور اس کے اندر خواہش ہونی چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شہادت کی دعا بڑی ہی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہم رزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حالانکہ اس وقت بڑا امن کا دور تھا، تو سب حیران ہوتے تھے کہ اب تو کوئی جہاد اور جنگ ہوگی نہیں، اور ان کی دعا کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا کو قبول کیا اور شہادت کا درجہ دیا اور نبی کے شہر میں ہی ان کو وفات دی۔ یعنی اتنی دل کی تڑپ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تڑپ کو قبول کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو اس میں لیسن مل رہا ہے کہ ہمیں بھی شہادت کی موت کی جو ہے وہ تمنا کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ دل میں شوق ہو لیکن انسان اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے تو شہادت کا اجر جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ تشعرون کا روٹ ہوگا شین عین را، شعر کہتے ہیں بال کو۔ تو جب جو بھی انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص قسم کی زندگی جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا سے ختم ہو گیا تو اس کا خاتمہ ہی ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو برزخی زندگی جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے، اور یہ برزخی زندگی ایسی زندگی ہے جس کو انسان کی عقل جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتی۔ تو اسی لیے مومن قبر کے اندر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے، اس کو نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کافر اور فاسق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو لیکن اس کی کیفیت کو جو ہے وہ کوئی بھی معلوم نہیں کر سکتا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں کروائی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جنت کی طرف اس کی کھڑکی جو ہے وہ ایک کھول دی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک جو جہنمی آدمی ہے، کافر ہے، جب اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو جہنم کی طرف اس کی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے۔ یعنی پورا بدلہ تو انسان کو جو ہے وہ قیامت والے دن ہی دیا جائے گا، اس کی جزا اور سزا جو ہے، لیکن کچھ اثرات جو ہیں وہ قبر میں بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جو مومن ہوتا ہے اس کی روح جو ہے وہ ایک پرندہ بن جاتی ہے جو جنتی درختوں پر رہتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم کی طرف جو ہے وہ
لوٹا دیں گے۔ تو اسی طرح شہداء کی طرح مومنوں کی بھی برزخی زندگی ایک زندگی ہے، لیکن شہداء کی زندگی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی عظمت اور تعظیم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، کیونکہ یہ برزخی معاملات ایسے معاملات ہیں جو انسانی عقل جن کا تدارک کر ہی نہیں سکتی، انسان کی عقل اتنی زیادہ ہے ہی نہیں کہ وہ ان کا تدارک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، اور ہمیں اس پر بے چوچرا جو ہے وہ ایمان لانا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ان کو رزق بھی دے سکتا ہے اور ان کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، نون تشدید والا ہے جس کی وجہ سے شدت کا معنی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، روٹ اس کا ہوگا با لام واو، اور نکم ضرور بضرور ہم آزمائیں گے، یعنی لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی جو ہے وہ تاکید کا ہے، جس میں شدت کے معنی جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ بشیئن، کسی چیز کے ساتھ، تمہاری آزمائش ایمان لانے کے بعد لازمی ہوگی، یہ نہیں کہ انسان لا الہ پڑھ لے اور پھر اس کی آزمائش نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جس میں ہم پورا اتر نہ سکیں، یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمانا، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کسی آزمائش سے گزر سکتے ہی نہیں اور ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے جو ہے وہ بچا کر رکھے، بیماری کی آزمائشیں، اولاد کی آزمائشیں، گھروں کی آزمائشیں، کتنی آزمائشیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں سے، یعنی تمہاری آزمائش بھوک سے بھی ہوگی، خوف سے بھی ہوگی، جیسے کہ خوف کا تجربہ جو ہے ہم کر چکے ہیں کہ ایک ایسے خوف جو تھا وہ کووڈ کا سب پہ پھیلا ہوا تھا، اور بھوک کی آزمائش جو ہے یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ جب قحط سالی پڑ جائے اور ہر طرف سے پیداوار آنی بند ہو جائے تو پھر بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ انسانوں پر آتی ہے۔ تو بعض پھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ صبر نہیں کر سکتے اور پھر وہ گناہ میں ملوث جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کا امتحان جو ہے وہ اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سخت امتحان جو تھا وہ انبیاء کا ہوا، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کن کی آزمائش کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء اکرام کی آزمائشیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جو اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے انبیاء کے قریب ہوں اس پر بھی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور جو اللہ کے بہت چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی آزمائش جو ہے وہ کرتا ہے۔ لوگ جو ہیں اگر ان کے بارے میں کچھ اور باتیں بنا لیں تو وہ اور بات ہے، لیکن امتحان جو ہے وہ ایمان کے مطابق آتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اہل ایمان کی آزمائش کرتا ہے، کیونکہ آزمائش اور ایمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ ناممکن بات ہے کہ مومن انسان کی زندگی آزمائشوں کے بغیر جو ہے وہ گزر جائے، کیونکہ اہل ایمان کی آزمائش ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون بنا ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 1 سے 3 میں آتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ پڑھ لیا، انہیں آزمائے بغیر ہی چھوڑ دیں گے؟
ان سے پہلے آنے والے لوگوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ سچوں کو اور جھوٹوں کو ظاہر کرے گا۔ تو انسان کی آزمائش تو اس کی ہلکی سی بیماری میں بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہماری آزمائش اسی وقت ہی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنا سر باندھ کے جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ تو آزمائش تو ہماری اسی وقت ہی ہو جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی ہمیں بیماری آئے سب سے پہلے جو چھوڑتے ہیں ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، یا سب سے پہلے جو ہماری چیز چھٹتی ہے وہ اللہ کی چیز جو ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ دنیا کے سارے کام ہم اپنے آپ کو تکلیف دے کر بھی جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر چھوڑتے ہیں، قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ذکر اذکار جو ہیں وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہاں اگر کوئی زیادہ تکلیف ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بندہ جو مسلسل عمل کرتا ہے لیکن کسی بنا پر، کسی تکلیف کی بنا پر وہ کام نہیں کر سکا سوائے نماز کے، یعنی ذکر اذکار جو وہ شام کو کرتا ہے، صبح کو کرتا ہے، اگر وہ رہ جاتے ہیں تو اس کا بیماری میں بھی اس کا اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے، اگرچہ وہ عام حالات میں بہت زیادہ اس پر اس کی استقامت ہو، وہ بہت زیادہ پابند ہو، پنچول ہو کر وہ کام کرتا ہے تو اس کو بیماری میں بھی اجر مل جاتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کا کسی حال میں بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر، کتنے آپشن اللہ نے دیے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے، یعنی لیٹ کر پڑھ لے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ ہماری آزمائش کی بات کر رہے ہیں کہ آزمائش جو ہے وہ بیماری کی صورت میں بھی ہوگی، پھلوں کی کمی سے بھی، جانوں کے چلے جانے سے بھی، بہت پیارے پیارے جو ہیں وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، والدین کا چلے جانا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا غم اور دکھ ہوتا ہے، مال جو ہیں وہ کم ہو جائیں، اور پھل وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں پر صبر کرنے والوں کا جو ہے وہ بیان آ گیا کہ صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ خوشخبری سنا دیجئے کہ کیونکہ صبر کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام امتحانات میں جو تھے وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح ہر وہ انسان جو امتحان اور ابتلا کی حالت میں صبر کا دامن نہ چھوڑے اور جلد بازی اور نا امیدی کو اپنے دل سے نکال دے، تو یہ خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو اس خوبصورت عمل پر جو ہے وہ خوشخبری سنائی جائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو جو کہ ان تمام مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت۔ اصابت کا روٹ کیا ہوگا؟ صوب، صاد، واو، با، یعنی معنی ہے اس کا تیر کا نشانے پر لگنا، جو ٹھیک نشانے پر لگے وہ کیا ہے؟ وہ اصاب ہے۔ مصیبت، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان للہ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ صابر لوگوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اوصاف بتا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک وصف کو یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنی زبان سے بے صبری اور نا امیدی کے کلمات جو ہیں وہ نہیں نکالتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے غلام اور بندے ہیں، جس حال میں بھی ہمیں رکھے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور ہم جزا فضا کر کے، یعنی شور مچا کر، ہم اپنے مالک کو ناراض اور اپنا اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ جس احکم الحاکمین کے حکم سے ہمیں اس مصیبت میں ہم مبتلا ہوئے ہیں، وہ اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے راستے بھی ہمارے لیے ضرور بنائے گا، اور وہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو انسان کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت آئے
تو یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اہل ایمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بھی جو ہیں وہ بے پناہ فرمائی ہیں، کہ ہر پہنچنے والی مصیبت اور پریشانی جو ہے وہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ، انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ یہی کہتا نا کہ شاید میں ہی ایک دنیا میں رہ گیا ہوں جس پر زیادہ سے زیادہ مصیبتیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں، لیکن انسان کی بلندی کا سبب جو ہے وہ اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چوب جائے تو اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کانٹا بھی چوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ صبر کرے۔ اگر وہ واہ ویلا مچاتا ہے تو پھر وہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کی فضیلت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے، کہ جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آئے، بڑی سے بڑی مصیبت آئے، تو اس کلمے کو جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پڑھنے والے کو اس کا نعم البدل جو ہے وہ اچھا دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین یعنی مصیبت پر اجر دیتے ہیں اور اس کا نعم البدل جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب ام سلمہ بیان کرتی ہیں جب ابو سلمہ ان کے خامد جو تھے وہ فوت ہو گئے، کہ میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے۔ ابو سلمہ کے اہل بیت نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی جو تھی وہ سعادت حاصل کی تھی۔ پھر میں نے جب یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر جو تھا وہ نعم البدل اس کا عطا فرمایا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو کتنی پیاری یہ دعا ہے، انسان جو ہے جب بھی اسے کوئی پریشانی یاد آ جائے یا والدین کی وفات یاد آ جائے تو وہ انا للہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن بھی کر دیتے ہیں اور اس کا اجر بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں ان پر بخششیں ہیں، ان پر شابشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کیا ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو لوگ صدمے کے وقت صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، ہر پریشانی اور اجر و ثواب کے طالب ہوں، تو اور اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، تو وہ لوگ مصیبتوں پر بھی اپنا دامن جو ہے وہ بھلائیوں سے بھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے، اللہ کا ساتھ جو ہے ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو لفظ صلاۃ اور رحمت دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، ایک صلاۃ اور دوسرے رحمت، یعنی دونوں لفظ جو ہیں ان کو اگر اللہ کی طرف رب العزت کی طرف منسوب ہوں تو صلاۃ کا معنی جو ہے وہ درگزر یعنی معاف کرنے والا، اور رحمت کا معنی کیا ہے، مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنے کے معنی میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہ صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرنا چاہتا وہ اس کو صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت یا بڑے سے بڑا غم پہنچے تو ہمیں اس کلمہ کو استرجاع، اس کلمے کو کہتے ہیں، اس کو ہمیں لازمی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ہمارے ساتھ بھی اللہ کا ساتھ ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنی بیماریوں پر، اپنی پریشانیوں پر جو ہے وہ واہ ویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کو اللہ کے ہاں ہم اپنے دکھوں کی
کو بیان تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے دکھوں اور پریشانیوں کو جو ہے دور کر دے. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم و عالم کی فریاد جو ہے وہ تیری طرف ہی کرتا ہوں. انسان اپنے دکھ اپنے رب کو تو سنا سکتا ہے، لیکن کائنات کے ہر بندے کو اپنا دکھ جو ہے وہ نہیں سنانا چاہیے. صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ہی بیٹھ کر انسان اس سے دکھوں سے نجات بھی مانگ سکتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں پر جو ہے وہ امن اور پناہ بھی طلب کر سکتا ہے. لیکن اگر اسے پہنچ جاتی ہیں، تقدیر غالب آ جاتی ہے، تو پھر اسے اس بات پر صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ بری تقدیر اور برے فیصلے سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں میں ہمیں نہ ڈالنا جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری حالت پر رحم کرتے ہوئے ہم سے تمام پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ ہم سے دور کر دے، کیونکہ انسان کی تقدیر کو بدلنے والی جو ہے وہ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، جو وہ اللہ سے مانگتا ہے، جس امید سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی تمام باتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. جو راز ہم اللہ سے کر سکتے ہیں اور جس کے پاس حل ہے، وہ راز ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے. کوئی بھی ہمارے مسئلے کا حل نہیں دے سکتا. تو وہ بشیر اولئک هم المہتدون، یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر ہدایت کے راستے جو ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پچھلی آیت میں ہمیں صبر کی تلقین ہو رہی تھی، اور اس آیت میں ہمیں مناسک حج ادا کرنے والی تکالیف پر بھی صبر کرنے کی ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ان دونوں کا ربط ہے، کیونکہ حج میں بھی جو ہے، مناسک حج میں بھی بہت ساری تکلیف اٹھا کر ان پر صبر کرنا پڑتا ہے. اگر وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے حج کو جو ہے وہ وہیں ضائع کر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ حج میں لڑنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گناہ میں ہیں. تو اس چیز سے لوگ جو ہے جب لا علمی میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کچھ سیکھے بغیر، تو پھر جو ہے وہ اپنا یہ سارا کچھ وہاں پر ضائع کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح تکلیفوں پر صبر کرنا ضروری ہے، اجر ہے، اسی طرح حج میں پہنچنے والے مصائب پر بھی صبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی شعیرہ، شعیرہ کی جمع کیا ہے؟ شاعر. وہ چیز جس کے ساتھ کوئی تاریخی چیز جو ہے وہ ملی ہوئی ہو، یعنی نشانی کو شاعر کہتے ہیں. ایسا عمل یا ایسی جگہ جو حقیقت کا شعور دلائے، جس کوئی تاریخ جو ہے وہ وابستہ ہو، تو اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. تو صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں جہاں پر حضرت ہاجرہ نے جو تھے وہ چکر لگائے علیہ السلام نے، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی تو پانی کی تلاش میں وہ صفا سے مروہ پر گئیں اور مروہ سے صفا پر گئیں. تو زمانہ جاہلیت میں جو تھے لوگوں نے اس پر جو تھے دو بت نصب کر لیے تھے، اور لوگ جو تھے ان کا طواف کیا کرتے تھے. تو جب اسلام آیا اور بت وغیرہ ختم ہو گئے تو صحابہ نے اس چیز کو سمجھا نہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید صفا مروہ کی صحیح ہے وہ صرف اسی لیے کی جاتی تھی کہ مشرکین مکہ نے یہاں پر بت جو تھے وہ نصب کیے تھے، اور یہ ایک جاہلیت کا کام تھا. تو لہٰذا لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے تو پھر صحیح نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان کر دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی شاعر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی، اس کو سعی کہتے ہیں نا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا. سعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. تمہارے پر لکھ دی ہے، یعنی
صفا اور مروہ کی صحیح کے بغیر جو ہے وہ حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے کہ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، فمن حجہ، حجہ کا روٹ ہوگا ہا جیم جیم، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، ابھی اتمرا یا عمرہ کرے، عین میم را اس کا روٹ ہوگا، جو کوئی عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں ہے کوئی حرج اس پر، ان یطوفا، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، کیونکہ صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں جو کہ بیت اللہ کے ایک کونے پر جو ہیں وہ واقع ہیں، اور ان پر صفا سے صحیح شروع کر کے مروہ کی طرف آتے ہیں، یعنی ایک چکر وہاں پہ پورا ہوتا ہے، پھر مروہ سے شروع ہو کر جو ہے وہ صفا کی طرف آتے ہیں، تو دوسرا چکر، تو 7 چکر جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، سعی کہتے ہیں۔ تو یہ سعی جو ہے عمرے کا بھی حصہ ہے اور حج کا بھی حصہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، ابھی اتمرا، اور جا عمرہ کرے، کیونکہ حج تو اپنے موسم میں ہی ہوتا ہے اور عمرہ جو ہے وہ ہر وقت ہی وہاں پر جاری رہتا ہے، فلا جناح علیہ، پس نہیں ہے گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کیونکہ مسلمان پہلے اس کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ مشرکین کی کوئی رسم و رواج ہے جس کی بنا پر یہ اس کا طواف ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے نہ کیا، تو پھر حضرت عائشہ نے ان کو یہ بتایا، جیسے کہ سیدنا عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے، عروہ جو تھے وہ ان کے بھانجے تھے، کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی قسم، تو پھر صفا مروہ کی سعی نہ کرنے والے پر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے بہت بری بات کہی، اگر اللہ کا مطلب یہ ہوتا جو آپ سمجھے ہیں تو قرآن میں یوں آتا کہ ان کا طواف نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں اتری تھی۔ مشلل یعنی ایک جگہ کا نام ہے، اس کے پاس منات بت تھا، اسلام سے پہلے انصار اس کو پوجا کرتے تھے اور اس کے نام پر احرام جو تھے وہ باندھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو ہم صفا مروہ کی صحیح کرنے میں حرج سمجھتے ہیں، تو اس پر یہ آیت اتری تھی کہ صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے وہ تم پر اب لازم کر دی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں جو لوگ کر نہیں سکتے وہ ویل چیئر پر جو ہیں وہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دوبارہ اپنے گھر میں بلائے اور ہم صفا مروہ کی صحیح کریں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ذریعے جو ہیں وہ آسان کر دے، آمین۔ ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی کے ساتھ کرے، تطوع کا روٹ ہوگا تا عین، جو کوئی خوشی کے ساتھ کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والے اور قدردانی کرنے والے ہیں۔ تو یعنی خوشی کے ساتھ نیکی کی ہوئی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ تو صفا مروہ کی صحیح جو تھی وہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، جس نے بہت ہی زیادہ جو تھا وہ صبر سے کام لیا، کیونکہ پیچھے بھی ہم صبر کی بات پڑھ رہے تھے، تو اللہ رب العزت کو اس عورت کی جو تھی وہ اتنی پسند آئی عادت، اس کی وہ فعل اس کا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے والوں پر یہ چیز جو تھی وہ لازم قرار دے دی، کیونکہ ایک عورت کی قربانی دیکھنے میں آتی ہے کہ انہوں نے کتنی قربانی جو تھی وہ اللہ کی خاطر دی، تو اللہ کی خاطر جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے نام کو قیامت تک کے لیے جو ہیں وہ روشن کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ہاجرہ کی جو تھی وہ ان کی یاد میں جو ہے یہ صحیح کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنی قدر کی کہ اس کو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی کے ساتھ یہ کام کرے، تابع عین اس کا روٹ ہوگا، جو کوئی نیکی خوشی کے ساتھ کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا روشن نشانیوں میں سے، یکتمون کا روٹ ہوگا کاف تا میم،
بینات جو ہے وہ بین کی جمع ہے، با یا نون اس کا روٹ ہوگا، والہدا اور ہدایت من بعد اس کے ما بیناہ جو ظاہر ہو گیا للناسی لوگوں کے لیے۔ اب پیچھے بات جو تھی وہ صفا مروہ کی ہو رہی تھی، اب بات جو ہے وہ علم کے بارے میں آ گئی۔ تو یہ اصل میں آیت جو تھی وہ اہل کتاب کے بارے میں اتری تھی، جیسے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل اور سعد بن معاذ اور خارجہ بن زید نے یہودیوں سے تورات میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آیات رجم کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے ان اشیاء کو جو تھا وہ چھپایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ چھپا لیتے ہیں والہدا اور ہدایت کو، من بعد اس کے ما بیناہ جو ہم نے ظاہر کر دیا للناسی لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں، کیونکہ علماء یہود کی عادت تھی کہ انہوں نے حق کو چھپایا، تو جو حق کو چھپاتا ہے وہ شخص کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اور حالانکہ یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ اور احکام رج کو اپنی اولادوں کی طرح جو تھے وہ پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا اور احکام رجم کو بھی جو تھا وہ چھپا لیا۔ تو کتمان کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ظاہر اور بیان کرنے کی ضرورت کے وقت اس کا اظہار نہ کرنا کتمان کہلاتا ہے۔ یہ کاف تامیم اس کا روٹ ہے قتم۔ تو علم کا اظہار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہمیں اپنا اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم بھی کئی مسلط کی بنا پر جو بات ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہے اور ہم دنیا کے سامنے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو چھپا جاتے ہیں، یعنی علم کو صحیح مسئلہ جو ہے وہ ساروں کو نہیں بتاتے بلکہ چھپا جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے علم کو چھپانا نہیں چاہیے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمانے لگے اے لوگو، اگر میں نے قرآن کی یہ 2 آیتیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہ آیت اور دوسری آیت یہ والی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ یہ نہ سنی ہوتی تو میں تم سے کبھی بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا، کیونکہ دین کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ علم کو احتیاط سے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو علم صحیح ہو اس کا چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، جس شخص سے کسی شرعی امر کے نسبت سوال کیا جائے اور اسے وہ چھپا لے، یعنی غلط مسئلہ بتا دے، قیامت والے دن ایسے شخص کو آگ کی لگام جو ہے وہ پہنائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو علم کا چھپانا جو ہے یہ ایک عظیم جرم ہے۔ جو بات پتہ ہو وہ سب کو بتاؤ، اور اگر نہیں پتا تو اس کی تحقیق کرو، اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کی بھی تحقیق کر لینا ہم سب پہ فرض ہوتا ہے کہ جو بات کسی نے بتائی ہے اس کو دیکھیں کیا وہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے یا نہیں ہے۔ من بعد اس کے ما بیناہ للناس، وہ جو ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالی۔ لعنت کا روٹ ہوگا لام عین نون، لعن، یعنی ان لوگوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے۔ اب لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا لغوی معنی ہے دوری، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا نا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی رحمت سے جو ہے وہ دور نہ کرے۔ یہ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا قرآن کی کلاس میں آنا، یہ سالہ اللہ ہی کی رحمت کا ہی تو نتیجہ ہے کہ جو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا
وہ تو پھر ہلاکتوں میں جا کر گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی بھی دور نہ کرنا۔ تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اب لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یعنی تمام مخلوق کی چیزیں بھی اس پر لعنت کرتی ہیں، جو کہ علم کو چھپاتا ہے اور اس کو اس چیز کا پتہ ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، جب دو لعنت کرنے والے ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، ویسے تو لعنت کرنی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی لعنت کسی پر کرتا ہے اور وہ دونوں لعنت کے مستحق پر پھٹکار جو ہے وہ واقع ہوتی ہے، اگر دونوں میں سے کوئی بھی مستحق نہ ہو تو یہ کتمان حق کے مرتکب یہود کی طرف لوٹتی ہے، استغفار، جنہوں نے سب سے پہلے لعنت کمائی، یعنی انہوں نے دین کو چھپایا۔ تو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں پر دو طرح کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت کیونکہ وہ انہوں نے کتمان حق کیا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور دوسری مخلوق کی لعنت، مخلوق کی لعنت یعنی مخلوق بھی جو ہے ان پر لعنت کرتی ہے۔ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے، اس سے دین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، مخلوق کی لعنت کیسے ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، کیونکہ علم نہیں پڑا، کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، تو اسے مارا جاتا ہے۔ یعنی اس انسان کو فرشتے جو ہیں وہ مارتے ہیں، انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق اس کی چیخ و پکار سن کر اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دین سیکھنا اور دین کا سمجھ حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، ورنہ ہر چیز کی لعنت اس پر قبر میں ہی پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ویسے کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت پلٹ کر انسان کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے، اور اگر وہ خود بھی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت یہود کی طرف جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہی ہوتا ہے کہ لعنت ہو تو بہت بری بات ہے۔ اگر کسی کا تقیہ کلام اس طرح کا ہے تو وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو جاری نہ کرے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی پہلے یہ سارے کام کیے، کتمان حق کیا، لوگوں سے حق کو چھپایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے عملوں کو دیکھا اور پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی پھر لوگوں کے آگے صاف صاف احکامات جو تھے وہ بیان شروع کر دیے، وبینوا، اور بیان کیا، فاولئک اتوب الیہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے مہلت دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی پہلی عادات کو چھوڑ کر اچھے طریقے اپنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی پہلے تمام اعمال کی جو ہے وہ ہر وقت معافی ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو بھی غلط اعمال ہم سے ہو گئے ہیں وہ ہم سے معاف کر دے، اور کوئی حق ہم نے چھپا لیا صرف اپنی عزت کی خاطر تو اس کا بھی ہمیں معاف کر دے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ کفر کی جمع کفار آتی ہے، کافارا اس کا روٹ ہے، اولئک علیہم، یعنی کافر ہی مر گئے، ایمان نہ لائے، کلمہ نصیب نہ ہوا، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب کی۔ استغفار، کافر جن کو کفر کی حالت میں موت آ گئی، جن کو حق نصیب نہیں ہو سکا، وہ ہمیشہ ہی کیا ہے، اللہ کی لعنت میں رہیں گے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، خافافا اس کا روٹ ہوگا یخفف، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ مہلت نہیں ملے گی، کبھی بھی ان کے عذاب میں کوئی بریک وغیرہ نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہی وہ عذاب میں رہیں گے۔ ینظرون کا روٹ ہوگا نون زا را،
تو اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمانا، اللہ کلمے والی موت جو ہے وہ نصیب فرمانا، اور اپنی رضا والی موت جو ہے وہ نصیب فرمانا. تو دیکھیں انسان کی جہالت جو ہے وہ انسان کے لیے کفر کا سبب بن جاتی ہے، اور انسان جو ہے پھر اس کو اگر موقع ملتا ہے اور وہ ہاتھ سے گوا لیتا ہے، اور بعد میں کبھی بھی موقع اس کو دین پڑھنے پڑھانے کا مل نہیں سکتا. تو اسی لیے اگر جو بھی موقع ہمیں ملے، جو بھی ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے، اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے، اس کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ جتنا بھی ہمیں موقع ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، اور آگے دین کو پھیلانے والا ہمیں بننا ہے. اگرچہ ہمیں ایک نقطے کا بھی پتہ ہے قرآن کا، اس کو بھی آگے ہمیں پھیلانا ہے. لیکن کس لحاظ سے پھیلانا ہے کہ پہلے ہمیں خود کو یقین ہو کہ واقعی یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور خود بھی علم کو یاد پہلے کرنا ہے. اگر یاد نہیں کریں گے تو آگے پھیلا بھی نہیں سکیں گے، اگر یاد ہوگا تو آگے کسی کو دعوت بھی دے سکیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بے شک اس کے سوا لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جب کفار قریش کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا تعارف کروائیں تو اور اس کا نسب بیان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی، اور اس پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور سورۃ اخلاص بھی جو تھی وہ نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف لوگوں کو پیش کیا کہ اے میرے پیغمبر میرا تعارف لوگوں کو دو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، معبود برحق ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ کی دو بڑی صفات کا یہاں پر ذکر آیا ہے، رحمان اور رحیم کا. سبحان اللہ. تو رحمان اور رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ہیں. اور سوری میں آج آپ کے 2-4 منٹ زیادہ لوں گی، اس کے بعد مکمل کرتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اجزائے منفی ہے، یعنی ہم نفی کر رہے ہیں تمام معبودوں کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الا اللہ حرف جملہ اس بات ہے، یعنی ہم اس بات یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ ہی. اور اگر کسی کا پہلا جز ٹھیک نہیں دوسرا جز بھی ٹھیک نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایمان کے لیے جو ہے اس بات اور منفی دونوں جزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور جب یہ ہم دعا مانگیں اپنی تو یہ آیت بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دو بڑی صفتوں کا جو ہے وہ دو بڑی صفتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. اور یہ آیت جو ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور اپنی دعا میں جب شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد یا اللہ کی تعریف جب بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، یہ آیت بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ٹائم کی کمی کی بنا پہ میں مکمل کر رہی ہوں، ورنہ اس کی تفسیر تو بہت تھی. رحمان الرحیم انشاءاللہ اگلی اس میں نیکسٹ ویک میں جو لیسن ہوگا اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے اس آیت کو بھی، کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود حق نہیں، کیونکہ اللہ کی توحید جو ہے وہی انسان کی کامیابی کی کنجی اور دلیل ہے. اگر توحید نہیں تو انسان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی جو ہے وہی ہماری حامی و ناصر ہے، اور اللہ کی ذات ہی جو ہے وہ پوری کائنات کو چلا رہی ہے. اور اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے جو کہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری روزیوں کے انتظامات کرنے والا ہے، ہمیں ہدایت دکھانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک
نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا میں سب بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بہنیں مجھے اپنا لیسن بھیجتی ہیں ریکارڈ کر کے، جو سسٹرز، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، لیکن اس دفعہ ایک آیت جو ان کو سب سے زیادہ پورے رکوع میں سے پسند آئی ہو اور جو زیادہ سمجھ آئی ہو، اس کی ہلکی سی تفسیر کر کے بھی ساتھ جو ہیں وہ ضرور بھیجیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ میری ساری بہنیں جو اس وقت اس کلاس میں موجود ہیں، جن کے اوپر فرشتوں نے اپنے رحمت کے سائے کیے ہوئے ہیں، فرشتوں کے پروں کے نیچے بیٹھی ہیں، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا کر دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا الہ العالمین، اس قرآن کو ہمارا دنیا میں اور قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے اور حشر میں بھی ہمارا ساتھی بنانا۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، اور اس کو ہمارے لیے قیامت والے دن حجت بنانا، جس دن ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی، قرآن کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کی ریکارڈنگ کو سن کے اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ لوگوں کا بھی صدقہ جاریہ آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ وبرکاتہ۔ آمین وإیاکم۔ اللہ صحت اور نیکیوں کی زندگی